اموی عہد کو عہد بنو امیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب عہد خلافت کے بعد اسلامی حکومت کی باغ دوڑ امویوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ امویوں کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ اموی حکومت میں کل ملا کر 16 خلفاء ہوئے جنہوں نے ایک بعد دیگرے حکومت کے فرائض انجام دیے۔ پہلے اموی خلیفہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان تھے اور آخری اموی خلیفہ مروان دوم۔ کل ملا کر اموی حکومت کا اقتدار 89 سال کا رہا۔ عہد اموی اور طب۔ حالانکہ اموی دور اسلامی فتوحات کا دور کہلاتا ہے، مگر اس دور میں بھی مسلمانوں کے ذریعے جو علمی و فنی خدمات انجام دی گئیں وہ قابل ستائش ہیں۔ اموی دور میں ایک سے بڑھ کر ایک مشہور و معروف اطباء و کیمیاء داں پیدا ہوئے، جو خلفاء بنو امیہ کی علم پروری کا ہی نتیجہ تھا۔ مسلمانوں میں طب اور خاص طور سے علم کیمیاء سے رغبت اسی دور میں پیدا ہوئی۔ اموی دور میں طب کو نہ صرف علمی و فنی اعتبار سے فروغ ملا بلکہ عملی اعتبار سے بھی بہت ہی سرگرمیاں عمل میں آئیں۔ اس دور میں مریضوں کے علاج و معالجے کے لیے شفا خانوں کا قیام عمل میں آیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ایک شفا خانہ قائم فرمایا جس کو ولید کا شفا خانہ کہتے تھے۔ اس شفا خانے کو دنیائے عرب کا سب سے پہلا شفا خانہ کہا جا سکتا ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہی 705 آفٹر ڈیتھ میں جزامیوں کے لیے بھی ایک شفا خانہ دمشق میں قائم کیا جہاں ان کے رہنے اور کھانے پینے کا معقول انتظام تھا۔ خلیفہ ولید نے اپنی رعایا کے لیے اور بھی رفاہی کام انجام دیے۔ اس نے تمام معذوروں کو ایک فہرست میں درج کیا اور ان کے نام وظائف جاری کیے۔ خلیفہ ولید کے بعد ملک کے طول و عرض میں کثرت سے شفا خانوں کا قیام عمل میں آیا۔ اموی دور میں جندی شاپور کے شفا خانے نے کافی ترقی کی۔ اموی دور کے اطباء اور مشہور کیمیاء داں ابن اسال۔ مشہور اموی خلیفہ امیر معاویہ کے دربار میں ایک عیسائی طبیب ابن اسال تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے امیر کی خواہش پر علم طب کی کتابوں کو یونانی زبان سے عربی زبان میں بذریعہ ترجمہ منتقل کیا تھا۔ ابن اسال ایک بہترین معالج تھا اور خاص طور سے علم السموم کی اچھی معلومات رکھتا تھا۔ ماسر جویا البصری۔ امیر معاویہ کے دور میں ایک اور طبیب فاضل ماسر جویا البصری کی طبی خدمات قابل قدر ہیں۔ یہ بصرہ کا باشندہ تھا، اسی لیے بصری کہلایا۔ یہ اموی دور کا ایک اہم طبیب اور مترجم شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے مدرسہ جندی شاپور سے طب کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بعد میں بصرہ میں مطب کرتا رہا۔ اس نے طبابت کے علاوہ ترجمہ، تصنیف و تالیف کا کام بھی انجام دیا۔ اس کی کتب میں کتاب ابدال ادویہ، کتاب الاغذیہ اور کتاب فی الامراض العین قابل ذکر ہیں۔ خالد بن یزید۔ اموی شہزادے خالد بن یزید کی علمی و فنی خدمات علم طب و کیمیاء کے تعلق سے اموی دور کا افتخار ہے۔ خالد بن یزید کی علم پروری کی وجہ سے علم طب اور کیمیاء سے متعلق یونانی کتب کے عربی تراجم عمل میں آئے۔ خالد نے بذات خود بھی طب اور کیمیاء کی تعلیم حاصل کی اور اپنے علم کی تسکین کے لیے حکومت سے دستبرداری اختیار کی۔ بعد میں وہ اتنا بڑا فاضل ہوا کہ اس کو حکیم ابی مروان کے لقب سے نوازا گیا۔ حالانکہ خالد کے علم طب میں معلومات کم نہ تھی لیکن پھر بھی طبیب سے زیادہ بحیثیت کیمیاء داں مشہور ہوا۔ اس نے تصنیف و تالیف میں بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ جابر ابن حیان۔ اموی دور کی ایک اور مشہور و معروف شخصیت جابر ابن حیان ہے۔ حالانکہ جابر نے طبیب کا پیشہ بھی اختیار کیا تھا لیکن کیمیاء گر کے طور پر شہرت پائی۔ علم کیمیاء میں جابر نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ غیر معمولی ہیں اور آج جدید کیمسٹری کی بنیاد تصور کیے جاتے ہیں۔ تیازوق۔ اموی دور کا ایک نامور طبیب تیازوق بھی ہے۔ یہ ایک صوبہ کے گورنر حجاج بن یوسف ثقفی کے دربار میں طبیب تھا۔ تیازوق اپنے فن میں کامل تھا، خاص طور سے حفظانِ صحت کی معلومات پر عبور رکھتا تھا اور علاج بالتدبیر جیسے حمام، فسد، قے اور اسہال سے علاج کرنے میں اس کا جواب نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حجاج بن یوسف اس کو پسند کرتا تھا، جبکہ حجاج انتہائی ظالم طبیعت کا آدمی تھا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ تیازوق نے تصنیف کا کام بھی انجام دیا۔ اس کی مشہور کتابوں میں کتاب الابدال، قصیدہ حفظ صحت اہم ہے۔ خلاصہ یہ کہ اموی دور میں مسلمانوں کی علمی و فنی خدمات اس درجے کی تھی کہ جن پر ناز کیا جاتا ہے۔ یہ دور عربی علوم و فنون کی ترقی کی بنیاد ثابت ہوا جس میں ابن اسال، خالد بن یزید،
جابر ابن حیان اور تیازوق جیسے اطباء و کیمیاء داں پیدا ہوئے۔